بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ بہت خوشحال تھی۔ ان کی بستیاں بہت آباد تھیں، لیکن یہ قوم برائی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے تھے، بٹماری کرتے، اور سب سے بڑی برائی ان کے یہاں یہ تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ برا کام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بدفعلی کا بانی شیطان تھا۔ جب اس نے چاہا کہ قوم میں یہ برائی پھیلے تو اس نے ایک عجیب ترکیب سے کام لیا۔ ابلیس ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ایک باغ میں آتا اور ہمیشہ اس کے پھل پھولوں کو نقصان پہنچاتا۔ باغ کا مالک اسے پکڑنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ بھاگ کر باغ سے نکل جاتا۔ جب باغ کو بہت نقصان پہنچا اور باغ کا مالک پریشان ہو گیا تو ایک دن ابلیس نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں باغ سے نہ جاؤں تو میرے ساتھ یہ کام کر اور اپنے باغ کی طرف سے بے فکر ہو جا۔ باغ کے مالک نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، اور پھر وہ اس برائی میں پڑ گیا۔ اس طرح شیطان نے فعل بد کو اس قوم میں جاری کر دیا۔ خدا کی طرف سے ہدایت کے لیے حضرت لوط نے لوگوں کو اس فعل بد سے روکا اور ان کو ہر طرح سے سمجھایا اور خدا کا خوف دلایا، اور کہا اگر تم برائی سے باز نہیں آتے تو خدا کا عذاب تمہیں دھر لے گا۔ لیکن لوگ اتنے بے شرم اور بے حیا تھے کہ بولے ہم پر خدا کا عذاب لا اگر تو سچا ہے۔ حضرت لوط پھر بھی ان کو سمجھاتے رہے اور ان کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت لوط علیہ السلام بھی مہمانوں کی بڑی عزت اور خدمت کرتے تھے۔ جب حضرت لوط کی قوم کی برائی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو خدا نے اس قوم کو مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ فرشتے حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو سخت پریشانی ہوئی، کیونکہ وہ اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے، اس لیے مہمانوں کے آنے سے بہت رنجیدہ ہوئے۔ مہمانوں کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اور بیوی سے کہا کسی کو مہمانوں کا حال معلوم نہ ہونے پائے۔ لیکن کافر بیوی نے جا کر لوگوں کو بتا دیا کہ اس کے گھر ایسے لڑکے آئے ہیں جن کے حسن اور قد و قامت کی تعریف نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ حسن و جمال میں بے مثال ہیں۔ اس خبر کے سنتے ہی بدچلن لوگ حضرت لوط کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا مجھے کیوں مہمانوں کے سامنے فضیحت کرتے ہو؟ برائی سے باز رہو، اگر چاہو تو بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لے آؤ، لیکن میرے مہمانوں کو مت ستاؤ۔ کافروں نے کہا تیری بیٹیوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں، اے لوط جو ہمارا ارادہ ہے اس کو تو خوب جانتا ہے۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ حضرت لوط بہت پریشان ہیں تو خاموشی سے ان سے کہا آپ بے خوف رہیے، ہم خدا کے فرشتے ہیں، یہ لوگ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت جبریل نے دروازے سے نکل کر اپنے پروں کی ہوا لوگوں کی آنکھوں میں لگائی، وہ اندھے ہو کر گرتے پڑتے گھروں کو بھاگے۔ حضرت لوط کو حکم ہوا کہ وہ بستی چھوڑ دے اور پیچھے لوٹ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ حضرت لوط کی بیوی اور کافر قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ خدا نے بستی کو تلپٹ کر دیا۔ اس قوم پر خدا نے پتھروں کی بارش کی اور اس کا دنیا میں کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ ربیع الاول کی 10ویں تاریخ کو ان کا انتقال ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ملک شام میں پیدا ہوئے، مکہ کی زمین میں پرورش پائی۔ بچپن باپ کی جدائی میں گزرا۔ قبیلہ زرہم نے جسے حضرت ہاجرہ نے زمزم کے چشمے کے پاس رہنے کی اجازت دی تھی، 7 بکریاں دی تھیں۔ حضرت اسماعیل کی برکت میں بکریوں میں بڑی برکت ہوئی، جس سے اطمینان سے حضرت اسماعیل کا کام چلنے لگا اور انہیں خوشحالی حاصل ہوئی۔ خدا کے حکم سے وہ لوگوں کو خدا کی دعوت دیتے رہے اور انہیں گمراہی سے بچانے کے لیے پوری کوشش کرتے رہے، اور وہ اپنے باپ کے جانشین ہو کر ذمہ داری پوری کرتے رہے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد بے شمار ہوئی۔ بہت سے لوگ مکے سے نکل کر ادھر ادھر پھیلے اور مکے کے قریبی علاقوں کو اپنا وطن بنایا۔ جو شخص مکے سے گزرتا کعبے کا طواف کرتا۔ حضرت اسماعیل کے انتقال کے بعد قوم میں جہالت اور گمراہی بھی پھیلی۔ اس نے کعبے میں پتھر رکھ کر اسی کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح قوم نے بت پرستی کا رواج پکڑا۔ کچھ معاملوں میں حضرت ابراہیم کے طریقوں پر عمل کرتے اور بیت اللہ کا حج بھی کرتے، لیکن بت پرستی کی وجہ سے حقیقت میں وہ ابراہیمی طریقے سے بہت دور ہو گئے۔ بت پرستی کی نحوست سے عرب میں تاریکی پھیل گئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اندھیرا دور ہو گیا اور سبھی لوگ خدا پرست ہو گئے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو لے کر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔